اور اکثر تبلیغی حضرات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی تو ناظرین، آپ سب کی خدمت میں آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرا موضوع ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو دیکھا تندور پہ ایک عورت روٹیاں لگا رہی ہے۔ جب وہ روٹی لگانے تندور کی طرف جاتی ہے، جھکتی ہے تندور میں روٹی لگانے کے لیے، تو اپنے بچے کو سائڈ پہ کر دیتی ہے۔ جب روٹی لگا کے فارغ ہوتی ہے تو اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ عورت روٹیوں سے فارغ ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماں اپنے بچے کو کتنا زیادہ پیار کرتی ہے، اللہ اس ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ناظرین، تو آئیے ہم اپنی رائے پہ نہیں رہیں گے، ہم علماء اکرام سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مفتی قاری جنید صاحب کو، جو بہت زیادہ عوام الناس میں رائج ہے، اور اکثر تبلیغی حضرات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث صحیح ہوتی ہے وہ تو ہم بیان نہیں کرتے، اور جو غلط ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، ضعف شدید پر مبنی ہوتی ہے، اس کو سارے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حدیث جو صحیح ہے وہ یہ ہے، مسلم شریف کے اندر آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ میں نے پوری مخلوقات میں تقسیم کیا ہے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوقات کی آپس میں محبت ہے، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنی ماں سے، باپ اپنے بیٹے سے، شوہر اپنی بیوی سے، مخلوقات کے اندر جانور، چرند پرند، یہ آپس میں جو محبت کرتے ہیں یہ اسی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو وہ ایک رحمت جو اللہ رب العزت نے مخلوق میں تقسیم کی ہے، اس کی وجہ سے یہ محبت ہے۔ تو یہ حدیث مسلم شریف کے اندر صحیح موجود ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ پہلے جو حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ حدیث ثابت نہیں ہے صحیح الفاظ سے، اس وجہ سے اس کو بیان کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، آپ نے مفتی جنید صاحب کا موقف سنا، ان کی رائے کے بارے میں بھی آپ نے جانا۔ اب ہم سنتے ہیں سلیمان مصباحی صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ اور اگر نہ دے تو دل چھوٹا نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ نہ آنے میں بہتری تھی۔ اگر کوئی چیز نہ دے تو میں تمہارے مانگنے پہ بھی دل نہ چھوٹا کرنا، یہ خیال کرنا کہ اس چیز کے نہ آنے میں بہتری تھی، اسی لیے مجھے اللہ نے نہیں دی ہے۔ وہ 70 ماں اسے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ ارے یہاں ایک ماں کو میں نے دیکھا ہے، وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کی بناوا اپنے پتر لئی، وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کیا بناؤں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو قربان جاؤں، وہ تو 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اگر مانگنے پہ بھی کوئی چیز نہ وہ دے تو جان لینا بہتری نہیں ہے، اس لیے نہیں دے رہا۔ اگر تم نے کچھ مانگا ہے اور نہیں مل رہا تو دل نہ چھوٹا کرنا، ہاں یہ جان لینا یہ بہتری نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے نہیں دی ہے۔ اگر بہتر ہوتی تو وہ ضرور دے دیتا، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق۔ جی ناظرین، آپ نے سلیمان مصباحی صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو نہیں دیتا، تو بندے کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو، کیونکہ جو چیز اس نے مانگی ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اسے نہیں دی، کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں قاری خلیل الرحمن کو، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کیا واقعی اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ کیا
صحابہ سے یہ ثابت ہے. جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی بات شریعت کے اندر نہیں ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہے. البتہ اسی سے ملتی جلتی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5999، کہ ایک عورت جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا بھاگتی ہوئی آئی اور لوگوں کے درمیان اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس کے اپنے بچے پر پڑی. اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلانے لگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارا رب اس عورت سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ حدیث تو پتہ یہ چلا کہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت ماں کی محبت سے کہیں زیادہ ہے. جی ناظرین، آپ نے قاری خلیل الرحمن کو سنا، ان کا موقف بھی جانا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہ 70 مائیں نہیں، اللہ ایک ماں سے زیادہ، جس طرح مشابہت دی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں محبت کرنے والی جو چیز ہے وہ ماں ہے، جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. جی ناظرین، آپ نے ان کا موقف جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری سہیب صاحب کو کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، کیا انعام اللہ نے عطا کیا ہے. اطفال المؤمنین فی الجنہ یکفلہم ابراہیم وسارہ حتی یردہم الی آبائہم یوم القیامہ. مسلمانوں کے وہ بچے جو چھوٹی عمر میں، ابھی 1 سال 1.5 سال 2 سال 6 ماہ 2 ماہ 1 ماہ چھوٹی عمر میں جو فوت ہو جاتے ہیں، والدین تو تڑپتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ چھن گیا. ان کو اگر یہ پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں قیامت کے دن ان کی پرورش سیدنا ابراہیم اور سارہ علیہم الصلاۃ والسلام کریں گے. جب قیامت کے والدین آئیں گے تو یہ اس پیارے بچے اور ان کے جگر گوشے کو ان کے حوالے کر دیں گے. اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں، ارے بھائی آپ اپنے بچوں سے وہ محبت نہیں کر سکتے، 100 سال محبت نشاور کرتے رہیں، اتنی محبت میرا مالک کرتا ہے. والدین وہ محبت نہیں دے سکتے جتنی اللہ عز جلال اپنے پیارے بندوں کو محبت عطا کرتے ہیں. اور اس بنی ہوئی بات کو کبھی نہ سوچا کرو جو لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. نہیں، 70 کھرب مائیں بھی ہو جائیں تو اللہ کے پیار کو نہیں پہنچ سکتے. یہ تو اللہ عز جلال کی رحمت کی توہین ہے کہ آپ 70 پہ اس کو بند کر دیں. اللہ عز جلال نے تو 100 رحمتیں پیدا کی. خلق اللہ 100 رحمہ، ایک رحمت دنیا میں بھیجی، 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھی ہیں. پوری کائنات کی محبت، حتی الوحش والطیور بعضها على بعض، حیوان، انسان، جانور، پرندے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں لوگ بیچارے بھولے ہوئے کہ 70 ماؤں جتنا، 70 کھرب مائیں بھی ہوں تو اتنا پیار نہیں دے سکتی جتنا میرا مالک اپنے پیارے بندوں سے پیار کرتا. جی ناظرین، آپ نے قاری سہیب صاحب کا موقف جان لیا. اب ہم سنتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ٹھیک کہ آپ نے فرمایا کہ 70 ماہوں سے زیادہ، یہ ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، یہ جملہ بھی کفری ہے. 70 مائیں جو تو محدود چیز ہے، 700 ہوں، لاکھوں ہوں، مائیں کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے حق میں جتنا رحم ہے اس کے اندر ہے، اس کو تو ہم ماپ ہی نہیں سکتے، کوئی حساب نہیں بتا سکتا. وہ تو محدود ہو جائے گا میرے بھائی کہ اتنی ہے محبت. نہ نہیں، وہ میں نے صرف اس لیے کہ غلطیاں درست ہو جائیں.
اللہ ارحم بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بس ساری دنیا کی. جب حضور علیہ السلام قربان جایا پر سمجھایا تمثیل کے ذریعے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100واں حصہ مخلوق میں تقسیم کیا، ذرہ ذرہ. حضور فرماتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ 4 پایوں کا قدم اپنے بچے کے اوپر آ جاتا نا، وہ بھی ذرا سا اس کو نا اٹھا لیتے کہ دباؤ نہ پڑے. فرمایا وہ معمولی حصہ جو ذرہ ذرہ تقسیم 100واں اس کا ہی اثر. تو جو اپنے پاس 99 حصے باقی رکھے ہوئے ہیں اس کی رحمت کا کیا انداز. یہ بھی سمجھانے کے لیے جیسے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے ایک جگہ کہا، لوگوں نے کہا کہ حضور کا علم اور اللہ کا علم مساوی ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ کا اپنا ہے یہ دیا. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ. نبی علیہ السلام کا علم جو ہے نا ٹھیک ہے ساری مخلوق سے زیادہ، مگر وہ ایسا سمجھو جیسے ایک پانی کے قطرے کے 10,000 حصے کیے جائیں تو 10واں 1000واں حصہ ہے قطرے کا، وہ حضور کا علم ہے. اور ادھر 10 کروڑ سمندر یہ اللہ کا علم ہے. اور یہ بھی کہا میں نے سمجھانے کے لیے کہا ورنہ توبہ یہ بھی کفر ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں آئے گی، اس کی حد. تو اللہ کا بیان کرتے وقت یہ جو ہے نا کیلکولیشن کہ اتنی ماؤں سے، یہ بالکل اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کہیں یار نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث، ایسا نہ کرو. یہ کہو کہ ورحم الراحمین ہے، ساری دنیا جتنا جی چاہے رحم کرے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرہ بے مقدار ہے، اس کے علم کا رحم کا کوئی اندازہ نہیں. اور کیا جی ناظرین، آپ نے مولانا اسحاق صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 70 ماؤں والی بات ہے یہ من گھڑت ہے، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو محبت ہے وہ تو پھر محدود ہوگی. اللہ کے 100 حصے ہیں محبت کے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا ہے، یعنی کہ ماں کی صورت میں، اور جو جانور ہیں چپائے ہیں ان کی صورت میں کہ وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر یہ چیز کہہ دی کہ 70 ماؤں یہ تو محدود ہو گیا، نہیں، اللہ کی جو محبت ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جی ناظرین، آپ ہم سنتے ہیں مرزا علی صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں. میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو. یہ کون ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہی میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے. تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی، تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں. آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی، ان بچوں کو بیوہ، جب یہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے تو جو ماں کے بغیر رہیں گے، اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ترس کھائیں گے نا آپ اور میں، تو کھائیں گے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے. میں تو پریکٹیکل مثال دے، بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اما ہے جو پسیج جائے گی، وہ رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا. ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے. آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں. تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. ٹکوسلے تھے مسالہ بیان کرنی ہے بند کرو. ٹھیک ہوگا جی.
جی ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا علی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، کہانیاں ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نہیں، یہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ثابت۔ اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بے حد رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے کہ یہ باتیں جو ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ تو آپ نے تمام علماء اکرام کی رائے جانی، موقف سنا اس بارے میں۔ جی ناظرین، میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں اور اللہ آپ کی تمام مشکلیں حل کرے۔ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔